أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی ایمان کی سلامتی خیر و برکت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم رحمت و عافیتوں کے ساتھ آج ہم اپنے دورہ قرآن مرحبا رمضان کے 16ویں سپارے کا آغاز کر رہی تھی۔ کل ہم نے سورہ الکہف مکمل کیا، آج ہم سورہ مریم کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ مریم انبیاء کرام کا روح پرور ذکر۔ سورہ مریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا روح پرور ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں آیت نمبر 1 to 15 انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اسے جب بھی مانگے نا اللہ سے مانگا کریں۔ پہلے رکوع میں ذکر علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے بعد خدمت دین کے مشن کو جاری رکھے۔ اب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بعد کوئی دین چلائے ہمارے گھر میں سے؟ مطلب سوچنی چاہیے نا کہ جیسے سوچا ہے الحمدللہ۔ آمین آمین ثم آمین۔ نہیں ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں نا میرے بار کون چلائے، میرے بار کون، اس کے لیے وہی دعا ہے نا کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَيَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وہ دعا اس لیے کہ میرے بعد میرے گھر میں ایک بہترین وزیر ہو جو میرے گھر کا بہترین جو ہے وہ بن سکے میرے بعد۔ تو کہتے ہیں نا کہ اور ایک اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ پتہ نہیں جب میں زیر زمین ہو جاؤں گی تو میرے بعد اللہ کوئی ایسا بندہ مخیر کر دے جو میرا ذکر خیر کرتا رہے، میرے لیے کہ اللہ ایسا بندہ کر دینا بہترین۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر تم کسی کے لیے کرو گے تو تمہارے لیے بھی میں بہترین انتظام کر دوں گا۔ تو آج ہم بھی اپنے جانے والوں کا ذکر خیر کریں گی تو اللہ بھی ہمارے لیے بہترین انتظام جو ہے وہ فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ میری تو بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس ایسا بیٹا عطا فرما جو دین کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ پاکیزہ دعا قبول کی اور موعظانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ، ایسا بیٹا جو بے حد پارسا، والدین سے اس نے سلوک کرنے والا، انتہائی نرم مزاج اور سرگرمی سے دین کی خدمت کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے جی سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 16 سے 40 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موعظانہ ولادت۔ یہاں پہ اس رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کی موعظانہ ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، انہوں نے بشارت دی اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جواب دیا گیا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ انتہائی پریشان تھی کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کرے گی۔ ایک بار پھر فرشتے نے آ کر کہا کہ جب لوگ آپ سے پوچھیں تو خاموش رہیے گا اور بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بچہ ہے جس نے پنگوڑے میں اپنی ماں کی خود گواہی دی۔ جب وہ بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم ان کی گود میں بچہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ ایسے میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے پکار اٹھے انی عند اللہ انی کتابی وجعلنی نبیّا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ہے ان کا مقام عظیم۔ وہ ہر کس معبود نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا، انہیں معبود بنا دیا۔
اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس روز ہمیں اہل حق میں شامل فرما لے، آمین آمین ثم آمین۔ آگے جی رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 41 سے 50 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کو دردمندانہ اور حکیمانہ تبلیغ۔ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو بڑے حکیمانہ اسلوب میں دعوت دینے کا ذکر ہے۔ ان کا انداز نرم اور دلسوز تھا لیکن موقف سخت۔ اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ میں لے جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھ ہی قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ والد نے غصے میں کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ جب وہ مشرک والدین سے کیے کٹے تو اللہ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ جیسا بیٹا، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں پارہ ہے جی، سورہ الکہف کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ سورہ مریم سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 16ویں پارے میں سورۃ مریم مکمل، سورۃ طٰہٰ مکمل شامل ہے۔ سورۃ مریم 6 رکوعوں پر، سورۃ طٰہٰ 8 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مریم ہے، اس کی 98 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد۔ حروف مقطوعات، ان کا مطلب بغیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کا آغاز ان حروف سے ہو رہا ہے۔ ذکر ہے رحمتی، رحمت کا، ربی کا، آپ کے رب کی، عبدہ، اپنے بندے، زکریا علیہ السلام پر۔ سبحان اللہ۔ اس جب ندا، اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، ندان، پکارنا، خفیہ، چھپی آواز سے، قولا، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن العظم، کمزور ہو گئی ہڈیاں، منی، میری، واشتعل الغاث، اور بڑک اٹھا سر، شیبم، بڑھاپے سے، ولم، اور نہیں، اکن، ہوا میں، بدعائی کا، پکار کر تجھے، ربی، اے میرے رب، شقیہ، کبھی نامراد۔ یعنی رکوع کا موسم یہ ہے نا کہ اللہ سے مانگ کر کبھی بھی انسان محروم نہیں رہتا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، خِفْتُ الْمَوَالِيَّ، میں ڈرتا ہوں وارثوں سے، مِن وَرَائِي، پیچھے اپنے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور ہے بیوی میری، عاقراً بانجھ، فَهَبْ لِي، پس عطا کر مجھے، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، وَلِيًّا، وارث، یرثنی، جو وارث ہوا، وَیرث، اور وارث ہوئے، من آل یعقوب، آل یعقوب علیہ السلام کے، وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، انڈرلائن کریں، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھا کریں جب آپ اپنے لیے کچھ بنا کہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وَاجْعَلْهُ، اور بنا دے، ربی، اے میرے رب، رضیہ، پسندیدہ، کہ جو آپ کو چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ جو بنایا آپ کے لیے وہ آپ کی پسند کے مطابق ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، آمین آمین ثم آمین۔ یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا، بے شک ہم، نبشرک، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بغلامی، ایک لڑکے کی، اسمہ، نام جس کا، یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لم نجعل لہ، نہیں ہم نے بنایا اس کا، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، کوئی ہم نام۔ قولا، کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وکانت امراتی، جبکہ میری بیوی، عاقراً، بانجھ ہے، وقد بلغ، تو، اور تحقیق پہنچا ہوا ہوں میں، من الکبر، بڑھاپے کے، عتیہ، انتہائی درجے کو۔ قال، اس نے کہا، کذالک، اس طرح، قال، فرمایا ہے، ربک، تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ، مجھ پر، حین، بہت آسان ہے، وقد، اور تحقیق، خلقتک، پیدا کیا میں نے تجھے، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک، اور نہ تھا تو، شیئا، کچھ بھی۔ قال، کہا، رب اجعل لی، اے میرے رب بنا، لی، میرے لیے، آیا، کوئی نشانی۔ قال، کہا، آیاتک، نشانی تیری، اللہ، یہ کہ نہ، تکلم الناس، تو کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثین لیال، راتیں، سویہ، تندرستی کے باوجود۔ فخرجا، پس وہ نکلا، یعنی جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ 3 دن کسی سے ہم کلام نہیں ہوں گے، علی قومی، اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، فاوحا، تو اس نے اشارہ کیا، الیہم، طرف ان کے، ان سبحوا، کہ تسبیح کرو، بکرۃ، صبح، وعشیہ، اور شام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صبح و شام کے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، خذ الکتابہ، پکڑو کتاب کو، بقوہ، قوت سے، وآتیناہ، اور دی ہم نے اسے، الحکمہ، حکمت، دانائی، سبیہ، بچپن ہی سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی حکمت اور دانائی جو تھی وہ عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔
وحنانا اور نرم دلی من لدنا اپنے پاس سے، وزکا اور پاکیز کی، وکان اور تھا وہ تقیہ پرہیزگار، وبرن اور نیکوکار بھی والدیہی ساتھ اپنے والدین کے، ولم یکن اور نہ تھا وہ جبارا سرکش عصیا نافرمان، وسلام السلام علیہ اس پر یوم جس دن ولیدہ وہ پیدا کیا گیا، وہ یوم جس دن یموتو وہ فوت ہوگا، وہ یوم جس دن یبعثو وہ اٹھایا جائے گا، حیا زندہ کر کے۔ آگے ہے جی سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا اس میں ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کیجئے فی کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت جب وہ الگ ہو گئی من اہلیہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً ایک جگہ پر شرقیہ مشرقی جانب، فاتخذت پھر اس نے بنا لیا من دونہم ان کی طرف سے حجاباً ایک پردہ، فارسلنا تو بھیجا ہم نے الیہا طرف اس کے، روحنا اپنی روح کو، فتمثلا تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، بشرن ایک انسان کی، سویہ کامل، قالت وہ کہنے لگی انی بے شک میں اعوذ میں پناہ لیتی ہوں بالرحمن رحمان کی، من کا تجھ سے، ان اگر کنتا ہے تو تقیہ ڈرنے والا، قال اس نے کہا انما بے شک انا میں رسول بھیجا ہوا ہوں ربی کی تیرے رب کا، لیا ہبا کہ میں عطا کروں لکی تجھے، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ، قالت وہ کہنے لگی انا کیسے، یکونو ہوگا لی میرے لیے، غلام ان کوئی لڑکا، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے، ولم اور نہیں، اکو ہوں میں بغیہ بدکار، قولا کہا کذالک اس طرح ہوگا، قولا کہا وہ ابو کی تیرے رب نے ہوا وہ علیہ مجھ پر حیین بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ تاکہ ہم بنا دیں آیتن ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، ورحمتن اور رحمت منا اپنی طرف سے، وکانا ہے امرن ایک کام، مقضیہ طے شدہ، فحملتہ تو حمل ٹھہر گیا اسے، فامتبذت پھر وہ الگ ہو گئی، بھی ساتھ اس کے، مکاناً ایک جگہ، قصیہ دور کی، فاجاء تو لے آیا اسے، مخاضو درے ذرہ الی جذعی طرف تنے کے، نخلا کھجور کے، اب دیکھیں جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی محراب میں، تو ایک تنا اللہ تعالیٰ نے خود بخود ادھر وہاں پہ پیدا کر دیا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، جو اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اللہ ہم پابند ہیں، اللہ پابند نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ بس توکل رکھیں اللہ پر، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا، بس آپ یقین کے ساتھ اللہ پر، اب دیکھیں وہ اللہ ایک حجرے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چھپ کے کسی کو چلو پتہ نہ چلے، اب اسی میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوراک کا، پینے کا، کھجوروں کا اور ایک چشمے کا انتظام کر دیتے ہیں کہ یہ کھجوریں کھائی جاؤ اور پانی پی جاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں وہی جب پیدا ہوئی تھی نا، انہی کی والدہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے جو بطن میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیغمبر کی والدہ بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب آپ اپنی چیزوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی چیز آپ کی چیزوں کی، آپ کی ایمانتوں کی بہترین عزت افزائی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ فجا تو لے آیا مخاض درزہ علاجز نخلا تنے کے کھجور کے، قالت وہ کہنے لگی یا لیتنی اے کاش کہ میں متو مر جاتی قبل پہلے حاضر سے، وکنت ہوتی میں نسیم منسیہ بھولی بسری، فناداہا تو پکارا اسے فرشتے نے، من تحتیہا اس کے نیچے سے، اللہ کے نام تحزنی تو غمگین ہو، قد تحقیق جالا بنا دیا ربو کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، سریہ ایک چشمہ، سبحان اللہ، وحزی اور حلالے الی کی طرف اپنے، بجزین نخلا تنے کو کھجور کے، طوفان کی تو وہ گرائے گا علی کا تجھ پر، وطبن پکی ہوئی، جنیہ کھجور تر و تازہ کھجور، سبحان اللہ، فکلی پھر کھا، وشربی اور پی، وکرری اور ٹھنڈی کرئی نا آنکھیں اپنی، سبحان اللہ، پھر اگر فائمہ پھر اگر ترینہ تو دیکھے من البشری انسان میں سے، احدن کسی ایک کو، فقولی تو کہہ دے انی بے شک میں، نظر تو نظر مانی ہے میں نے، لے رحمان رحمان کے لیے، سومن روزے کی، فلن تو ہرگز نہیں، اکلم الیوم میں کلام کروں گی آج انسی یا کسی انسان سے، سبحان اللہ۔ فادت تو وہ لے آئی بھی اسے، امہا اپنی قوم کے پاس، تحملہ وہ اٹھائے ہوئے تھی، قال وہ کہنے لگے یا مریم ہے مریم علیہ السلام، لقد البتہ تحقیق جیتا لائی ہے تو شیئن ایک چیز، فریہ بہت بری، یا اختہ اے بہن، ہارون علیہ السلام کی ماں نہ کانا تھا، ابو کی مرا تیرا باپ آدمی سوئن برا، وما کانت اور نہ تھی امو کی تیری ماں بغیہ بدکار، فاشارت تو اس نے اشارہ کر دیا الہی طرف اس کے، قال انہوں نے کہا کیفا کس طرح نکلم ہم کلام کریں، من کان اس سے جو ہے فی المہدی پنگوڑے میں، صبیہ ایک بچہ، قال وہ بولا انی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اس نے دی مجھے کتاب، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے نبی، سبحان اللہ، وجعلنی اس نے بنایا مجھے مبارکن مبارک،
اینما جہاں کہیں کنتو میں ہوں، و اوصانی اس نے تاکید کی مجھے بالصلاۃ نماز کی، والزکاۃ اور زکات کی، ما دمت جب تک میں رہوں حیا زندہ، وبرم اور نیک سلوک کرنے والا، بوالدتی اپنی والدہ سے، ولم یجعلنی اس نے نہیں بنایا مجھے جبارا سرکش، شقیہ بدبخت، والسلام و سلامتی ہے علیہ مجھ پر، یوما جس دن ولدت میں پیدا کیا گیا، وہ یوما جس دن اموتو میں مروں گا، وہ یوما جس دن ابعثو میں اٹھایا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے، بے شک سبحان اللہ، ذالک یہ ہے عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، قول الحق کی بات حق کی، الذی وہ جو فیہ اس میں یمترون وہ شک کرتے ہیں، ما کانا نہیں ہے لائق للہ اللہ کہیں یتخذہ کہ وہ بنائے من ولدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو بے شک یقولو وہ کہتا ہے، لہو اسے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں پر بھی کن کی مہر لگا دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ ربی رب ہے میرا، وَرَبُّكُمْ اور رب ہے تمہارا، فَاعْبُدُوا بس عبادت کرو اس کی، ہاذا یہ ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین ثم آمین۔ فاختلف الاحزاب تو اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم آپس میں، فویل للذین تو ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد حاضری سے، یوم عظیم بڑے دن کی، اسمع بہم کیا خوب سننے والے ہوں گے، وابصر کیا خوب دیکھنے والے، یوم جس دن یاتونا نہ وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ، الیوم آج فی ظلال مبین کھلی گمراہی میں ہے، وانذرہم اور ڈرائیے انہیں، یوم الحسرۃ حسرت کے دن سے، اس جب قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر اس معاملے کا، وہم اور وہ فی غفلت اب غفلت میں ہے، وہم لا یؤمنون اور وہ نہیں ایمان لاتے، انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نرثو وارث ہوں گے، الارض زمین کے، ومن اور جو علیہ اس پر ہے، والینا اور طرف ہمارے ہی، یرجعون وہ لٹائے جائیں گے، بے شک۔ آگے حدیث رکوع نمبر 3 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کو دردمندانہ اور حکیمانہ تبلیغ، وَاذْكُرُوا اور یاد کیجئے فی الکتاب کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کا، انہ بے شک وہ کانا تھا، صدیقاً سچا، نبی، اس جب قال اس نے کہا لیا بھی اپنے باپ سے، یا اباتی اے میرے ابا جان، لما کیوں تعبدوا آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع اس کی جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی اور نہ وہ کام آتا ہے، ان کا آپ کے شیء کچھ بھی، یا اباتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں قد تحقیق جانی آیا ہے میرے پاس، من العلم علم میں سے، معلوم جو نہیں یاتی کا آیا آپ کے پاس، فاتبعنی پس پیروی کیجئے میری، اہدی کا میں رہنمائی کروں گا آپ کی، صراطاً طرف راستے کی، سویہ سیدھے، یا ابدی اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان نہ آپ عبادت کیجئے شیطان کی، ان الشیطان بے شک شیطان کا نہ ہے وہ للرحمن رحمان کا، عصیہ نافرمان، یا اباتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، این یمسک کہ پہنچے گا آپ کو، عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے، فتکون پھر آپ ہو جائیں گے، للشیطان شیطان کے ولی یا دوست، استغفر اللہ، قال اس نے کہا، راغبن کیا پھرنے والا ہے، انت تو ان آلہتی میرے الہوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام، لئن لم البتہ اگر نہیں تنتہی تو باز آیا، لارجمنک البتہ میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا، وہجرنی اور چھوڑ دے مجھے ملیہ لمبی مدت تک، قال اس نے کہا، سلام علیکہ آپ پر، ساستغفر میں ضرور بخشش مانگوں گا، لک آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو بے شک وہ کانا ہے، بھی مجھ پر، حفیظ بڑا مہربان، وَأَعْتَزِلُكُمْ میں چھوڑتا ہوں تمہیں، وما تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ودور میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو، عسیٰ امید ہے اللہ کے، نہ اکونا میں ہوں گا، بدعائی پکار کر، ربی اپنے رب کو، شقیہ محروم، فلما تو جب اعتزلہم اس نے چھوڑ دیا انہیں، وما جن کی یعبدون وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، وہبنا اور عطا کیے ہم نے لہو اسے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، وکلاً ہر ایک کو جعلنا بنایا ہم نے نبی، ووہبنا اور عطا کیا ہم نے لہم انہیں، من رحمتنا اپنی رحمت سے، وجعلنا کر دی ہم نے لہم ان کے لیے، لسانہ زبان، صدقین سچائی کی، العلیہ بہت بلند، بے شک سبحان اللہ۔ آگے ہے جی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر حسین، رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 51 سے 65 ہے، سورہ مریم کے چوتھے رکوع میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام
شامل ہیں۔ ان سب کی شانوں کا ذکر بیان ہوا ہے۔ ان کے سامنے اللہ کی تلاوت کی جاتی آیات کی تو وہ روتے، سجدے میں گرتے۔ البتہ ان کی امتوں میں بعد ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ انہیں معاف فرما دے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ آمین اللہم آمین ثم آمین۔ وَاذْكُرُوا ذکر کیجئے پھر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ بے شک وہ کانا تھا مخلصاً چنا ہوا، وکانا تھا وہ رسولا ایک رسول، نبی یا نبی، ونادیناہ پکارا ہم نے اسے من جانب الطوری جانب سے طور کی الایمانی دائیں، وقربناہ اور قریب کر لیا ہم نے اسے نجیہ سرگوشی کے لیے، ووہبنا عطا کیا ہم نے لہو اسے من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ اس کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی یا نبی بنا کر۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا ذکر کیجئے پھر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، انہ بے شک وہ کانا تھا صادق سچا، الوعدی وعدے کا، وکانا اور تھا وہ رسول نبی یا ایک نبی، وکانا اور تھا وہ یامر حکم دیتا اللہ اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، وکانا اور تھا وہ عند ربہ اپنے رب کے ہاں مرضیہ پسندیدہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جی ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ وَاذْكُرُوا ذکر کیجئے فی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہ بے شک وہ کانا تھا صدیقاً نہایت سچا نبی یا نبی، ورفعناہ اور بلند کیا ہم نے مکان علیہ بلند پر، اولئک یہی لوگ ہیں الذین جو انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہم ان پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما لے۔ من النبیین نبیوں میں سے، من ذریتی اولاد میں سے، آدم علیہ السلام کی، وممن اور ان میں سے جنہیں میں حملنا سوار کیا ہم نے معنو ساتھ نوح علیہ السلام کے، ومن ذریتی اور اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی، وممن اور ان میں سے جنہیں ہدینا ہدایت دی ہم نے، وجتبینا اور چن لیا ہم نے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چنتے بھی ہیں تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیں۔ اذا جب تتلا پڑی جاتی تھی علیہم ان پر آیات الرحمن رحمان کی، خروا وہ گر پڑتے تھے سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وبقیہ اور روتے ہوئے۔ سجدہ آیا چوتھا سجدہ آیا یہ قرآن پاک میں۔ اب ہمیں وخلف تو پیچھے ہے من بعدہم بعد ان کے، خلف بڑے برے جانشین، اغواؤ جنہوں نے ضائع کر دیا صلاۃ نماز، واتبعوا انہوں نے پیروی کی الشہواتی خواہشات کی، فسوف تو ان قریب یلقون وہ جا ملیں گے ویا ہلاکت کو۔ استغفر اللہ۔ اللہ سوائے من تاب اس کے جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل اور وہ عمل کرے صالحا نیک، اولئک تو یہی لوگ ہیں یدخلون الجنت وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا اور نہ یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے شیئا کچھ بھی۔ گرین کلر سے انڈر لائن کیجیے اگلی آیات کو، خوشخبری اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوشخبریوں کے حقدار بنا دے۔ جنات ان باغات ہیں عدنی ہمیشگی کے، اللہ تھی وہ جن کا وعد الرحمن وعدہ کیا رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب غائبانہ، انہ بے شک وہ کانا ہے وعدہ اپنے وعدے کا معتیہ آیا ہوا، لا یسمعون نہ وہ سنیں گے فیہا اس میں کوئی لغون لغو، الا سوائے سلامہ سلام کے، ولہم ان کے لیے رزقہم رزق ہوگا ان کا فیہا اس میں بکرتن صبح وعشیہ اور شام۔ جنت میں 2 ٹائم کا ہی کھانا ملنا ہے۔ یہ جو آپ کی ٹی پارٹیاں، اسنیک پارٹیاں، ریفریشمنٹ چلتی ہیں نا، یہ ساری ختم ہو جائیں گی جنت میں۔ جنت میں صرف صبح کو کھانا ملا کرنا، شام کو۔ جن کو درمیان میں بھوک لگتی ہے نا وہ اپنے اپنے جائزہ لے لیں۔ نہ ادھر جنت میں کوئی لغو ہوگا، یعنی کوئی فضولیت ایسا نہ ہوتا وقت ساتھ چلے آئے تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فری ٹائم گزار لیتے ہیں، نتھنگ الاؤڈ، کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف سلام ہوگا۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے سلام ہی کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کا جو عمل زیادہ ہوگا نا وہ اسی جیسے ہوتا ہے نا، فور ایگزامپل جن کے روزے قبول ہو جائیں گے نا وہ دارالصیام میں رہیں گے، پتہ چلے گا کہ ان کے روزے مقبول ہوئے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اکثر سب کو عادت ہوتی ہے نا سلام کرنے کی، سب کو سلام، تو وہ دارالسلام میں رہیں گے، کہ یہ لوگ پتہ چلے گا دنیا میں سلام میں پہل کرنے والے تھے۔ ایک ہوگا دارالذکر، اچھا پتہ چلے گا یہاں پہ جو دنیا میں بیٹھ کے رہ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے ان کا ایک علیحدہ، یعنی ہر ایک کی نا جنت میں تختیاں لگی ہوں گی، وہ لوگ وہاں ان میں رہ رہے ہوں گے۔ پتہ چلے گا دنیا میں یہ اخلاق والے علیحدہ ہوں گے، حسن والے علیحدہ ہوں گے۔ حسن والے وہ جو اپنے حسن کا اللہ سے شکر ادا کرتے ہوں گے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، یعنی اپنے حسن ہوتا نا کہ میں بھی تکبر آ جائے، فخر آ جائے، نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے، صبر کرتے ہوں گے،
ہر ایک صادقین، امین، امانت دار، سب کے لینا لینا سے کیٹیگری جو دوسروں پر رحم شفقت کرنے والے ہیں وہ دار رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دار بنایا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چنے ہوئے دار میں شامل فرمائے۔ اچھا جی، کھانا 2 ٹائم کا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے، تیاری کر لیں ابھی سے انشاءاللہ۔ تلکل جنت التی، یہ ہے جنت جس کا نوریثو ہم وارث بنائیں گے انشاءاللہ۔ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من، اسے جو کھانا ہوگا۔ اب وارث کون ہوگا؟ تقیہ، ڈرنے والا، متقی اور ڈرنے والا۔ یہاں اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم واقعی متقی ہیں یا ڈرنے والوں میں شامل ہیں۔ وما، اور نہیں، نتنزل، ہم اطلاع کرتے ہیں، الا مگر، بیامری، حکم سے، ربک، آپ کے رب کے، لہو، اسی کے لیے ہے، ما بینا، جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما، اور جو بین ذالک، اس کے درمیان ہے، وما کانا، اور نہیں ہے، رب آپ کا، ربو کا، نسیہ، بھولنے والا۔ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ وما کان ربک نسیہ، اللہ تو پل پل یاد رکھتے ہیں، فلاں فلاں ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور اس کا جو درمیان ہے ان دونوں کے، فاعبدہ، پس عبادت کرو اس کی، واستبر، اور جمے رہو، عبادت ہی، اس کی عبادت پر، حل تعلم، کیا تم جانتے ہو، لہو، اس کا، سمیہ، کوئی ہمنام نہیں، بے شک۔ آگے ہے جی اگلے رکوع میں بھی، اگلا 5واں رکوع ہے، آیت نمبر 65 سے 82 ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے اس رکوع میں۔ اس رکوع میں مشرکین کے چند اعتراضات کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں، اور اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے، وہی اسے دوبارہ بنائے گا، نہ صرف بنائے گا بلکہ اس کے عمل کے بارے میں بھی پوچھے گا، بے شک۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، آئزہ، کیا جب متو، میں مر جاؤں گا، لسوف، البتہ ان قریب، اخرجا، میں نکالا جاؤں گا، یا زندہ کر کے، اولا، کیا بلا نہیں، یذکر الانسان، یاد کرتا ہے انسان، انا کہ بے شک ہم، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل، اس سے قبل، ولم یکو، اور نہ تھا وہ، شیئا، کوئی چیز، فوربک، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لنحشرنہم، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں، استغفر اللہ، والشیاطین، شیطانوں کو، ثم پھر، لنحضرنہم، البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے، حولا، ارد گرد، جہنم، جہنم کے، جسیا، گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے، استغفر اللہ، ثم پھر، لننزین، البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم، جو بھی ان میں سے، اشد، زیادہ سخت تھا، الرحمن، رحمان کے مقابلے پر، عطیہ، سرکشی میں، استغفر اللہ، ثم پھر، لنحن، البتہ ہم، اعلم، زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین، ان کو جو، ہم وہ، اولا، زیادہ مستحق ہیں، بہا، اس میں، سلیہ، جونکے جانے کے، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں تم میں سے کوئی، الا مگر، واردھا، وارد ہونے والا کانا ہے، علی ربک، آپ کے رب پر، حتماً، لازم، مقضیہ، طے شدہ فیصلہ، ثم پھر، ننجی، ہم نجات دیں گے، الذین، ان کو جنہوں نے اتقوا، تقوی کی ہے، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں گے، الظالمین، ظالموں کو، فیہا، اس میں، جثیا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا، استغفر اللہ۔ وَإِذَا، جب تتلیٰ پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، آیات ہماری، بینات، واضح، قول الذین، کہتے ہیں وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، للذین، ان سے جو آمنوا، ایمان لائے، ای الفریقین، کون سا دونوں فریقوں میں سے، خیر، بہتر ہے، مکانن، مقام میں، واسن، اور خوب تر، ندیہ، مجلس میں، وکام، اور کتنی، اہلکنا، ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، ان سے قبل، من قرن، امتیں، ہم وہ، احسن، زیادہ اچھے تھے، اساساً، ساز و سامان میں، وریا، اور نمود و نمائش میں، کل کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہے، فی ضلالتی، گمراہی میں، فلیمدد، پس ضرور ڈیل دیتا ہے، لہو الرحمن، اسے رحمان، مدہ، خوب ڈیل دینا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، رأو، آپ دیکھ لیں گے، ما، جو، یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب، خواہ عذاب ہو، و اما الساعہ، خواہ قیامت ہو، فسیعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من، کون ہے، ہوا وہ جو، شرن، بدتر ہے، مکانن، مقام میں، واضعف، کمزور تر ہے، جندہ، لشکر کے اعتبار سے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو جنہوں نے، نہتدوا، ہدایت پر، ہدا، ہدایت میں، والباقیات، اور باقی رہنے والی، الصالحات، نیکیاں، خیرن، بہتر ہیں، عند ربک، نزدیک آپ کے رب کے، ثواباً، ثواب میں، وخیر، بہتر ہے، مردا، انجام کے اعتبار سے، افرائیتا، کیا پھر دیکھا آپ نے، الذی، سے، جس نے کفر، کفر کیا، بیااتنا، ساتھ ہماری یاد کے، وقال، اور کہا، لاؤتین، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن، مال، وولدا، اور اولاد، اطلع، کیا وہ مطلع ہو گیا، الغیب، غیب پر، اتخذ، یا اس نے لے رکھا ہے، عند الرحمن، رحمان کے ہاں، عہدن، کوئی عہد، کلا، ہرگز نہیں، سنکتب، ہم قریب ہم لکھ لیں گے، ما یقول، وہ جو کہتا ہے،
ونمد اور ہم بڑھاتے جائیں گے لہو اس کے لیے من العذاب عذاب میں سے مدہ بڑھانا استغفر اللہ ونرثہ اور ہم وارث ہوں گے ما جو یقول وہ کہتا ہے وہ یاتینا اور وہ آئے گا ہمارے پاس فردا اکیلا واتخذوا انہوں نے بنا لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے آلہۃ کچھ الہ یکونوا تاکہ وہ ہوں لہم ان کے لیے عزت کا سبب کلا ہرگز نہیں سے یکفرون ان قریب وہ انکار کریں گے بعبادتہم ان کی عبادت کا ویکونون اور وہ ہو جائیں گے علیہم ان کے ضدہ خلاف استغفر اللہ آگے ہے جی رکوع نمبر 6 ہے آیت نمبر 83 سے 98 ہے سورہ مریم کا آخری رکوع ہے کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے اس شرک کی وجہ سے ممکن ہے کہ غضبناک ہو کر آسمان پھٹ پڑے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے بے شک اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہر شے اللہ کی مخلوق ہے روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندے کے طور پر پیش ہوگا پھر ہر انسان اور اس کو اللہ تعالیٰ فردن اپنی بارگاہ میں اپنی اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر کریں گے آخر میں خبر دی گئی کہ اللہ نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے میں آسان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اسی قرآن کے ذریعے صالحین کو اچھے اجر کی خوشخبریاں دیں حق کے دشمنوں کو برے انجام کی وعیدیں سنائے ایسے بد نصیبوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی کر سکیں اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ نیکیاں کر سکیں بے شک سورہ مریم کا جی لاسٹ رکوع ہے علم ترا کہ نہیں دیکھا آپ نے انا بے شک ہم نے اصلنا چھوڑ رکھا ہے الشیاطین شیطانوں کو الکافرین کافروں پر تعوذہم وہ اکساتے ہیں انہیں الزاقو اکسانا فلا تو نہ آپ اجل جلدی کیجیے علیہم ان پر انما بے شک نہ ادو ہم گن رہے ہیں لہم ان کے لیے ادا خوب گننا وَيَوْمَ جس دن ناشرو ہم اکٹھا کریں گے المتقین متقی لوگوں کو الى الرحمانی طرف رحمان کے وفدا مہمان بنا کر اب دیکھیں اور یہ ایک ٹکڑا جو آیت کا کتنا سکون دیتا ہے اور اگلا ٹکڑا دیکھیں کتنا ڈراتا ہے ہمیں تو جو پہلا والا ہے نا الى الرحمن وفدا اس کو گرین کلر سے انڈر لائن کیا کیجیے آپ کو رکوع کی ہیڈنگ بھی بتائی جاتی کم از کم آپ رکوع کی ہیڈنگ بھی لکھ لیں گی نا ساتھ ساتھ لکھتی جایا کریں آپ کو جب بعد میں قرآن پڑھیں گے آپ کو اچھا سمجھ آ جائے گا کہ اس میں یہ چیز سمجھ آئی آیتوں میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے آیتوں کے جو آپ کو پورے وہ بھیجے جاتے ہیں آپ ان کو ہی صرف پڑھ لیں آپ کو تب بھی سمجھ آ جائے گی اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل جب آپ قرآن پڑھیں گی آپ کے بعد کو قرآن پڑھے گا آپ اس کو سمجھائیں گے کہ یہاں پہ خوشخبری ہے یہاں پہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مہمانوں میں شامل فرمائے اللہ کہتے ہیں ایک دن میں متقیوں کو اکٹھا کروں گا اپنے مہمان بنا کر یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے جو متقی ہوں گے مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے میری ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو جس میں کسی کو زیادتی نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو وہ ہدایت ہی ہوتا ہے اور ہر وہ کام جو دوسرے کو بے چین کر دے دوسرے کو تکلیف میں رکھے ایک بندہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے ایک بندہ آپ کی وجہ سے سکون میں نہیں ہے آپ کی وجہ سے اس کا اپنا ذہن منتشر ہوا ہے تو پھر آپ ہدایت پہ نہیں ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف ہدایت والوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ میں ان کو اپنے مہمان بناؤں گا تو پھر ہم نے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مہمانوں میں شامل فرما لے اب آگے اللہ تعالیٰ اگلے آیت کے جو دوسری آیت ہے اس کی آیت نمبر 86 ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مجرم ہوں گے ان کو میں جہنم کی طرف آنکھ کے لے کے جاؤں گا اور وہ سخت پیاسے ہوں گے تو یہاں پہ اللہ ریڈ کلر سے انڈر لائن کر کے اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یوما جس دن ناشروں میں اکٹھا کریں گے المتقین متقی لوگوں کو الرحمن طرف رحمان کے وفدہ مہمان بن کر اب یہاں پہ آپ فوراً کہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مہمانوں میں شامل فرمائے وَنَسُوقُ اور ہم ہانک لے جائیں گے المجرمین مجرموں کو الی جہنم طرف جہنم کے وردا سخت پیاسے استغفر اللہ لا یملکون نہ وہ مالک ہوں گے شفاعت کے الا مگر من اتخذ جس نے لے لیا رحمان سے عہدن کوئی عہد وقال اتخذ الرحمن اور انہوں نے کہا بنا لی ہے رحمان نے ولدن کوئی اولاد لقد البتہ تحقیق جی تم لائے ہو تم شیئن ایک چیز ادعا بہت باری تکاد السماوات قریب ہے آسمان یتفطرن کہ وہ پھٹ پڑے منہم اس سے وتنشق الارض اور شک ہو جائے زمین وتخر اور گر پڑے الجبال و پہاڑ حدا ریزہ ریزہ ہو کر انداؤ کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے ولدا اور اولاد کا وما ينبغي نہیں لائق رحمان کے لیے ان یتخذ کہ وہ بنا لے ولدن کوئی اولاد ان کل نہیں ہے کوئی بھی من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے
والارض اور زمین میں ہے الا مگر آت الرحمن آنے والا ہے رحمان کے پاس ابدا بندہ بن کر لقد البتہ تحقیق آساہم اس نے گیر رکھا انہیں وعدہم اور گن رکھا ہے عدہ گننا وکلہم ہر ایک ان میں سے آتی ہی آنے والا ہے اس کے پاس یوم القیامت دن قیامت کے فردا اکیلا ان الذین بے شک وہ جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات جنہوں نے عمل کیے نیک سیجعل ان قریب پیدا کرے گا لہم الرحمن ان کے لیے رحمان ودا محبت انشاءاللہ اللہم اجعلنا منہم فإنما تو بے شک یسرناہ آسان کر دیا ہم نے بلسانی کا آپ کی زبان میں لتبشرا تاکہ آپ خوشخبری دیں بہل متقین ساتھ اس کے متقیوں کو وتنذر اور آپ ڈرائیں بھی ساتھ اس کے قومان ایسی قوم کو لدار و جھگڑالو ہے وکم اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے پہلے من کن امتیں بستیاں حل تو حصو کیا آپ محسوس کرتے ہیں منہم ان میں سے من احدن کوئی کسی ایک کو بھی او تسمعوا یا آپ سنتے ہیں لہم ان کی رکزا کوئی آہٹ کوئی بنت بے شک صدق اللہ العظیم جی ہمارا جو ہے چیپٹر مکمل ہوا ہے اب دیکھ